اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ مقبل درس میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا تھا۔ نمبر 1 وہ لوگ جنہوں نے رب کے احکامات کو مانا، ان کے لیے الحسنہ بھلائی ہے، جنت ہے۔ نمبر 2 وہ لوگ جنہوں نے رب کے احکامات کو نہ مانا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اسی سلسلے میں آج 2 بندوں کا ذکر اللہ فرمائیں گے، ساتھ میں عقل مند لوگوں کے اوصاف کو بیان فرمائیں گے۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، اور اسی طرح ابو جال، اور ابو جال یہ اس کا لقب تھا، کنیت ابو الحکم تھی۔ ابو الحکم فیصلوں کا باپ، چیئرمین، یہ مکے کا اس زمانے میں چیئرمین تھا، اور اس کا اپنا اصل نام عمر بن ہشام تھا۔ ابو جال کا اصل نام عمر بن ہشام تھا۔ ایک دن اس نے اللہ کے پاک پیغمبر کو بہت برے الفاظ سے یاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخانہ الفاظ کے، اور اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں موجود نہیں تھے، باہر شکار پر گئے ہوئے تھے، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ اس نے گالیاں نکالی، پاس ایک لونڈی تھی، ایک باندھی تھی، اس نے سنی، چونکہ عورت ذات تھی اور تھی بھی اوپر سے غلام، باندھی تھی، کر کچھ نہ سکتی تھی، دل میں کڑتی رہی، برا بلا ابو جال کو کہتی رہی کہ اتنا شریف انسان، اتنا شریف و طبع انسان جس کو آج گالیاں دے رہا ہے۔ تو خیر یہ انتظار میں تھی کہ کب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ یہ راستے میں کھڑی ہوگی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو یہ عورت دائیں بائیں دیکھنے لگ گئی، مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس عورت کو دیکھا کہ کچھ کہنا چاہتی ہے اور ارد گرد نظر بھی دوڑا رہی ہے، کوئی راز کی بات ہے، رکے، کہنے لگے کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی آج آپ کی عدم موجودگی میں ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں اور بہت نازیبا الفاظ کہیں جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ میرا تذکرہ وہاں پر مت کرنا، آج آپ کے بھتیجے کو بہت بری گالیاں نکالی گئی ہیں۔ غصے میں وہیں سے نکلے، ابو جہل کی تلاش میں جا کر دیکھا کہ ابو جہل اپنے دوستوں کے درمیان میں بیٹھا ہوئے، گوٹھ مار کے اور سر ننگے، ہاتھ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کمان تھی، جا کر ابو جہل کے سر کے اندر زور زور سے ضربے لگانے لگ گیا اور زخمی ہوا۔ شور مچا کہ آپ نے تو اپنے سردار کو مار دیا۔ کہا اس کی سرداری میں آج نکالتا ہوں، کون ہوتا ہے جو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے جی؟ تو جو دوسرے تھے انہوں نے کہا دیکھو آپ ہمارے ہم پلہ ہو، جس طرح ہمارے عقائد ہیں آپ کے بھی عقائد ہیں، آپ ہماری پارٹی کو ہو تو آپ نے ہمارے سردار کو مار دیا۔ کہنے لگے پہلے تمہاری پارٹی کا تھا، پہلے تمہارے عقیدے کے مطابق تھا، لیکن آج کے بعد نہیں ہوں۔ فوراً وہاں سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن اسی کا ذکر کرتا ہے، افمن یعلم، کیا پس وہ شخص یعلم جو جانتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہر وہ بندہ قیامت کی صبح تک آنے والا جو ان صفات کا مالک ہوگا، اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے۔ انما، پکی بات ہے، پختہ بات ہے کہ وہ چیز کہ انزلہ جو اتاری جاتی ہے آپ کی طرف، میں رب کا، آپ کی رب کی طرف سے، الحق کو، وہ سچ ہے۔ جو بندہ یہ جانتا ہے کہ جو چیز آپ پر اتاری جاتی ہے، قرآن ہے یا حدیث ہے، اس کو سچ مانتا ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس شخص کی طرح ہیں جو اندھ ہے، یعنی کہ ابو جہل اور کافر وغیرہ۔ انما یتذکر اولو الالباب،
پکی بات ہے، نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل والے، عقل مند لوگ۔ اب عقل مند کون ہے؟ قرآن ان کے آگے 9 صفتیں بیان فرمائے گا۔ آج دنیا میں ہم عقل مند اس کو سمجھتے ہیں نا جی، جو لوگوں کو اچھی طرح فراڈ دیتا ہو، اچھے قسم کا فراڈی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑانا جانتا ہو، ایک کی دوسری کے آگے غیبتیں کرتا ہو، پھر یہ ہے کہ لوگوں سے حلال حرام طریقے سے مال بٹورتا ہو۔ جو یہ کیا ہے جی، ہر آج فتنے کی چیز بنائی جاتی ہے، مثال کے طور پر موبائل ہیں، کمپیوٹر ہیں، وغیرہ وغیرہ جی، کلشن کوفیں ہیں، بندوقیں ہیں، اسلحے، تو بندے اس کو عقل مند کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ عقل مند ہے۔ بعض تو وہ ہیں جو چاند پہ چڑھ گئے ہیں، کوئی ستارے پہ چڑھ گئے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، ترقی یافتہ ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے عقل مند وہ ہے، نمبر 1 الذین، وہ لوگ یوفون، جو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اور ولا ینقضون المیثاق، نمبر 2 اللہ کے عہد کو نہیں توڑتے۔ اللہ کا عہد کیا تھا؟ عالم ارواح کے اندر جب ہمارے وجود نہیں تھے، اللہ نے تمام روئے زمین کے انسانوں کو جو قیامت کی صبح تک آئیں گے ان کو جمع کر کے اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ یا وہ وعدہ جو اللہ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکال کر اللہ نے وعدہ لیا تھا نعمان پہاڑی کے اوپر، تو اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم سب نے کہا تھا اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو کیا کرتا ہے جی، پورا کرتا ہے۔ نمبر 2 ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ کے وعدے کو نہیں توڑتا جی، اللہ کو ہر حال میں اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ دوسری صفت ہے۔ اور والذین یصلون ما امر اللہ، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ما اس چیز کو کہ امر اللہ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے جی۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا سے تعلق توڑو، مجھ سے جوڑو۔ تو جو لوگ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں عقل مند یہ لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں عقل مند یہ ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں عقل مند لوگ ہی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں جوڑ پیدا کرتے ہیں، تو فرمایا عقل مند لوگ یہ۔ اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ کیا کرتے ہیں جی، خوف کھاتے ہیں۔ جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ آج دنیا میں اگر یہ زندگی ملی ہے 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ، کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا بتا یہ جو تجھے میں نے زندگی تھی، جوانی دی تھی، مال دولت دیا تھا، اولاد دی تھی، بتا یہ کیسے کیسے تو نے استعمال کیے۔ تو ان معاملوں کے اندر ڈرتا ہے، اور یہ ہے کہ قیامت والے دن برے حساب سے ڈرتا ہے۔ تو فرمایا یہ عقل مند ہے۔ جو آخرت سے ڈرتا نہیں ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا نہیں ہے، لوگوں کے مال ایسے ہڑپ کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تلقی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، لوگوں کے مال ایسے کھاتا ہے جیسے لالے کی پٹی ہو، تو فرمایا یہ عقل مند نہیں ہے، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اور والذین، پانچویں صفت، والذین، اور وہ لوگ صبروا ابتغاء، جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، فقر و فاقہ آتا ہے، برے سے برے حالات آتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یہ دنیا کی مشکلات وقتی ہیں، عارضی ہیں۔ تو فرمایا یہ عقل مند ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر 6 فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، کسی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑتے، خوشی ہو یا غم ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، امیری ہو یا غریبی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑتے۔ اور نمبر 7 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آج انسان کہتے ہیں نا جی یہ میں نے محنت کی، سکول پڑھا، آج میری نوکری لگی ہے جی،
یا یہ ہے کہ میں نے محنت کی، کوشش کی جی، باہر کے دنیا کے سفر کاٹے، مال و دولت میرے پاس آئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ہم نے تجھے طاقت دی تھی تو تو نے کمایا، یہ رزق ہم نے تجھے دیا، یہ مال ہم نے تجھے دیا ہے، اور جو بندہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فرمایا عقل مند یہ ہے جو اپنے آگے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کل مجھے یہ دن قیامت کے کام آئے گا۔ آج تو پیسہ ہے جی، بندہ کھاتا ہے، لگاتا ہے، کسی نہ کسی بہانے وہ پیسہ نکل جاتا ہے، لیکن بچتا وہ ہے جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجا، توشے کے طور پر آگے بھیجا، کل وہ پیسہ اسے کام آئے گا۔ فرمایا سرًا وعلانیۃً، پوشیدہ طور پر چھپا چھپا کر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، غریب غربا کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی، بے بسوں کی، بے کسوں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں چھپا کر، وعلانیۃً، اور ظاہری طور پر۔ دیکھیں آپ نے پہلے مسئلہ سنا ہے، اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو کہ میں ریاکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا جی، تو اس بندے کو چاہیے وہ چھپا کر آرام سکون کے ساتھ پیسے دے دیا کرے، اور جس بندے کو اطمینان اور یقین ہو کہ مجھ میں ریاکاری نہیں آئے گی تو وہ بندہ پھر اعلانیہ طور پر سب کے سامنے دے۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا جی، ساتھ جو بندہ شرم آ کے نہیں دے سکتا نا تو اس کو دے کر وہ بندہ بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، 8ویں صفت عقل مندوں کی کہ وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو جی، اچھائی کے ساتھ برائی کو۔ کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ اس کو اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً نیکی کرتے ہیں کہ میرا یہ گناہ مٹ جائے۔ دیکھو صغیرہ گناہ نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں، تو عقل مند وہ ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی برائی کے ساتھ پیش آئے تو یہ اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یا یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزاد ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ والا گناہ مٹ جائے۔ اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عقبی الدار، آخرت کا گھر ہے جی۔ اب نتیجہ کیا ہے جی؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں۔ دنیا کے باغات ایسے ہیں نا جی، ایک مرتبہ پھل آئے پھر دوسرے سال آتے ہیں جی، پھر دوسرے سیزن میں آتا ہے، اگر یہ پھل لگا رہے تو نہ اتارا جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ خراب ہو جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ بسا اوقات کیڑے پڑ جاتے ہیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بارش آندھی آتی ہے، ہوا آتی ہے تو پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، جنت کے باغات ایسے ہیں، جنات عدن، ہمیشہ والے باغات ہیں۔ دنیا کے اندر ایک کیلے کا درخت ہو تو کیلا اتارا جائے تو پھر وہ اگلے سیزن میں اس جگہ پہ دوسرا لگے گا جی، لیکن جنت کے اندر ایسا ہوگا اگر وہاں سے کیلا اتارا جائے آنن فانن ایک اور کیلا لگ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے نہ وہاں سے کوئی روکے گا۔ آج دنیا کے اندر جس کے باغ میں جاؤ نا جی، توڑ کر دکھاؤ پھل جی، اللہ فرماتے ہیں جنت کے اندر چاہ بندہ پیدا کرے گا نا جی، آرزو سامنے منہ کے آگے آئیں گے، بس ہمت یہ کرنی ہے کہ چاہت کرنی ہے۔ فرمایا یدخلونہا، اس جنت میں داخل ہوں گے، ان باغات میں داخل ہوں گے، اور ومن صلح من آبائہم، اور وہ بندہ بھی جس نے نیک اعمال کیے دنیا کے اندر وہ بھی داخل ہوگا، من آبائہم، اس کے آباء و اجداد جنہوں نے نیکیوں والے کام کیے، اچھے کام کیے، اس کے والدین بھی جنت میں داخل ہوں گے، وازواجہم، ان کی بیویاں بھی جنت میں داخل ہوں گی، وذریاتہم، اور ان کی اولاد بھی جنت میں داخل ہوگی، اور والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے جی۔ یہ دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں نا جی، 14x14 کا، 14x16 یا 18-20 کا ہوتا ہے، جنت کے اندر محلات ہوں گے، بڑے بڑے محل ہوں گے جی، بڑے محلات ہوں گے، اور ان کے دروازے ہوں گے، فرشتے آئیں گے ایک ایک دروازے سے جی، کہیں گے سلام علیکم، السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، بما، کیوں، صبر، تم نے صبر کیا، دنیا کے اندر مضبوط رہے، دنیا کے اندر تمہیں پریشانیاں پہنچی، دکھ پہنچے، فقر و فاقہ پہنچا، یہ ہے کہ ہر طرح کی بیماری پہنچی، لیکن تم دین کے اوپر ثابت قدم رہے، تم دین سے نہیں ہٹے، تم نے ہر وقت اپنے رب کو یاد کیا، آج تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ فنعم عقبی الدار، بہت بہترین کار ہے۔ ان آیات کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمائیں گے جو کیا ہے جی؟ نافرمان ہیں۔ فرمایا والذین، وہ لوگ ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو،
عالم ارواح کے اندر جو لیا تھا وعدہ، یا عرفات کے میدان میں جو اللہ نے وعدہ لیا تھا ہم سے کہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، تو اس وقت ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ تو کچھ لوگ جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اللہ کے اس عہد کو توڑ ڈالا۔ وہ ایسے توڑا، سورۃ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے مولویوں کو، پیروں کو، درویشوں کو خدا بنایا، اس طرح اللہ کے عہد کو توڑ ڈالا۔ اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارا رب ہوں، تو ان لوگوں نے آ کر دنیا میں غیروں کو رب بنا دیا، تو یہ اللہ کا عہد توڑا۔ من بعد میثاقہ، بعد اس کے پختہ کرنے کے۔ بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو مومن شمار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتا ہے نا جی، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اسی طرح پھر ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، اے اللہ میں تیرے تمام احکامات کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ جب یہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے جی؟ توڑ دیتا ہے جی، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، نافرمانوں کی دوسری صفت، وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑو، تو یہ کیا کرتے ہیں جی؟ توڑتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دل نہیں لگاتے، اللہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتے۔ اللہ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو، تو لوگ اس کی اطاعت سے ہٹ کر اس کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعات اور خرافات اور رسم و رواج اپناتے۔ اللہ نے حکم دیا آپ نے ماں باپ کی خدمت کرو، تو ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے دوست یاروں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا رشتہ داروں کے یہ حقوق ہیں، ان کو پورا کرو، تو یہ کیا کرتے ہیں جی؟ حقوق دینے تو دور کی بات ہے، جو رشتے ہوتے ہیں، جو مفاد ہوتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں تو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جہاں پہ رشتہ جڑتا ہے وہاں پہ جا کر توڑ دیتے ہیں۔ کسی کا گھر اچھا چل رہا ہو، اس گھر کے اندر جا کر انگلی مارتے ہیں۔ تو فرمایا نافرمانوں کی یہ کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اور جس چیز کا حکم دیا جوڑنے کا تو اسے توڑتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ہم فساد یہ سمجھتے ہیں نا جی، لڑائی جھگڑے کو، یہ کیا کرتے ہیں جی؟ فساد کرتے ہیں۔ فساد یہ نہیں ہے، فساد یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہ مانا جائے، یہ بھی فساد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کیا جائے تو یہ بھی کیا ہے جی؟ فساد ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق دبائے جائیں تو یہ بھی کیا جی؟ فساد ہے۔ ماں باپ کو دھتکارا جائے تو یہ بھی کیا جی؟ فساد ہے۔ مسجدوں کو ویران کیا جائے تو یہ بھی فساد ہے۔ اور قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اگر آپ کے ذکر سے، آپ کے قرآن پڑھنے سے کسی کی نماز خراب ہوتی ہو، کسی کی نیند میں خلل آتا ہو، آپ کی وجہ سے اس کی عبادت میں خلل آتا ہو، تو آپ کے ذکر سے، آپ کی تلاوت سے، تو فرمایا یہ بھی فساد ہے۔ ذکر کرنا جس سے دوئے بندی کی نماز خراب ہو، اتنا اونچا قرآن پڑھنا جس سے سوئے ہوئے بندے کی نیند خراب ہو، اتنا اونچی آواز میں ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا کہ بیماروں کو تکلیف ہوتی ہو، تو یہ قرآن پڑھنا بھی، یہ ذکر کرنا بھی فساد ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ جھگڑے فساد کر دی، یہ فساد نہیں۔ آپ کے ذکر سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، نیند میں خلل آتا ہے یا اس کی نماز خراب ہوتی ہے، تو یہ ذکر کرنا بھی کیا ہے جی؟ فساد ہے جی۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک، نتیجہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم اللعنت، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے گار ہے برا۔ کیا مطلب؟ جہنم ہے ان کے لیے، جہنم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ دیکھیں، قرآن یہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے جی۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ابتدا سے لے کر انتہا تک قصے کہانیاں بیان کی جائیں۔ اللہ بسا اوقات
درمیان میں ایک ایسا مضمون بیان کرتا ہے جس کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق اور ربط نہیں ہوتا۔ اب دیکھو بات چل رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے لہم الحسنی جنت ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں تو فرمایا ان کے لیے کیا جی؟ جہنم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا۔ میرے پردادا استاد ہیں حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، اس آیت کا جوڑ بیان فرماتے ہیں اللہ اس آیت میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر مال جمع کرتے کرتے، کار کوٹھی بنگلے کی کوشش کرتے کرتے، اگر تم میرے مسئلہ توحید کو نہیں مانتے ہو، مجھے وحدہ لا شریک نہیں مانتے ہو، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر تھوڑا سا نفع ہے۔ اب دیکھیں آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ اور رزق کشادہ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ رزق کو تنگ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ ہمارے نظریات کیا ہیں جی؟ ایک دن اگر دکان کے اندر سیل ہوتی ہے 2000 کی، 3000 کی، 4000 کی، دوسرے دن کچھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں استاد جی کوئی نظر لگ گئی ہے جی، یا یہ ہے کہ کسی نے دم درود تویز کی کر دیا جی، استاد جی ایک دعا ساڑھے ایسی بھی کریں جی، کوئی وظیفہ کوئی تویز دوں لٹکا کے نہیں۔ یا یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر اچھے خاصا گھر کے حالات چل رہے ہوتے ہیں، اتفاقی طور پر گھر کے اندر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، یا یہ ہے کہ بندے کے اوپر کچھ چٹی تاوان آ جاتا ہے، تو پھر عورتیں کیا کہتی ہیں جی فلانی زنانی آئی ایسی نے، فلانی ماسی آئی ایسی، تو اس سے آنے کی وجہ تو اے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کسی کو اللہ اربوں خربوں کے حساب سے دیتا ہے اور کسی کو اللہ ویقدر ناپ تول کر دیتا ہے، تنگ کر کے دیتا ہے۔ دینے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ یہ وام نکالو جی۔ آج اگر جاتے جاتے صبح راستے میں گدھا نظر آیا جی، او آج دہاڑ چنگی نہ لگ سی، آج صبح کہاں کوٹھے تے لگے رہے جی بولنا ہے جی آج دہاڑ چنگی نہ لگ سی۔ او بھائی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ اللہ نے ہمارا رزق اسی وقت مقرر کر دیا تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس وقت فرشتہ 4 کام کرتا ہے، ایک کام یہ کرتا ہے اے اللہ اس کا رزق کتنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا رزق کتنا ہے، اس کی دنیا میں آنے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کا رزق کتنا ہے۔ جو اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے نا جی وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں نا جی اللہ بندے کو عطا کرتا ہے جی جو بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک قرآن کہتا نا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے جی، جس حالت میں بھی ہوگے موت تمہیں وہاں پر پہنچ جائے گی جی۔ یہ انسان کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ رزق کا کشادہ کرنا، تنگ کرنا، کبھی حالات اچھے آنے کبھی برے آنے، یہ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ صرف اللہ کی ہے۔ کسی کے دکان کے اندر آنے سے یا کسی کے گھر کے اندر آنے سے یا راستے میں گدھا نظر آ گیا، کوا نظر آ گیا یا چوہا بلی نظر آ گئی، اس سے رزق نہ تنگ ہوتا ہے نہ کشادہ ہوتا ہے، اور نہ گاڑی کے پیچھے وہ جوتا لٹکانے سے آپ کے دن کو سواریاں ڈبل ملیں گی، اور نہ یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی نقصان سے بچ جائے گی۔ نہ کرتے بھی تقریباً 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 15 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے اور پیچھے جوتا لٹکایا ہوتا ہے، تو دیکھو گاڑی کی قیمت ہے نا جی 15-20 لاکھ۔ تو اس طرح ہمارے بچوں کی بھی کبھی کبھی نظر لگ جاتی ہے جی، ٹھیک ہے، ہمیں بھی نظر لگ جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے وہ جوتے اٹھا کر بندہ گلے میں لٹکا دے جی۔ یہ ایک خام عقائد بنائے ہوئے ہیں، اللہ بچائے جی۔ اور مکان بناتے ہیں اس کے اوپر وہ ایک مٹکا سا لگایا ہوتا ہے ٹوٹا سا، کیا جی؟ نظر پانے جی، اللہ ہی معاف کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ شکوہ ہے جی، یہ شکوہ آپ پہلے سن چکے ہو۔ وہ کہتے تھے نا جی یہ کیسا پیغمبر ہے جی جس کے پاس پیسے ہی نہیں، جس کے پاس سونا نہیں ہے، جس کے پاس چاندی نہیں ہے، جس کا اپنا گھر
اچھا نہیں بنا ہوا، ہم اس کو پیغمبر کیسے مان لیں گے؟ ہاں، ہم پیغمبر آپ کو تب مانیں گے جب آپ ہماری فرمائشی معجزے لاؤ گے جی، آپ کے پاس اچھا سا مکان ہو، آپ کے پاس سونے چاندی زیورات کے ڈھیر لگے ہوں، یہ صفا پہاڑی مروہ پہاڑی سونے کی ہو، اور مدینے کے اندر دودھ کی نہریں چلتی ہوں جی، مدینے کے اندر آپ کے لیے کیا ہو جی، انگوروں کے کھجوروں کے باغات ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری جاتی اس کے اوپر کوئی نشانی میں ربی، اس کے رب کی جانب سے۔ قل، اللہ نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا، جواب کا پس منظر یہ ہے میرے پاک پیغمبر، یہ لوگ کفر کے اس سٹیپ پہ پہنچ گئے جہاں پر میں نے ان کے دل کے اوپر مہر جباریت لگا دی ہے۔ آپ ان کو معجزہ دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، انہوں نے ایمان نہیں لانا، نہ لانے کی وجہ کیا جی، ضد اور ہٹ درمی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کئی سو معجزات انہیں دکھائے ہیں، 300 معجزات کا ذکر آپ نے سنا ہے، اللہ کے پیغمبر نے دکھائے، لیکن ضد اور ہٹ درمی تھی۔ جب معجزہ دکھایا جاتا تو کہتے بدبخت، یہ تو بڑا جادوگر ہے، العیاذ باللہ۔ فرمایا قل، کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویہدی، اور رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، الیہ، اپنی طرف، من اناب، اس بندے کو جو رجوع رکھتے ہیں، جس بندے کے اندر انابت ہوتی ہے، جس بندے کے اندر شوق ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اطاعت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اللہ اس بندے کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس بندے کو ہدایت دیتا ہے، اور پھر یہ ہدایت کا نتیجہ اس کو آخرت میں ملتا ہے جنت کی صورت میں۔ الذین آمنوا، ہدایت کیسے ملتی ہے؟ نمبر 1، وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے، ایمان کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جو ایمان مفصل میں ہے جی، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، و کتبی، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، و رسولی، اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، والقدر خیرہ، اچھی تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، وشرہ، بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا۔ یہ ساری اچھی تقدیریں بری تقدیریں کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے جی۔ ہر مشکل کام کو سدھارنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مانے۔ نمبر 2، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اس بندے کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو۔ آج کیا ہوتا ہے جی، جب دل بے سکون ہوتا ہے نا جی، تو کہتے ہیں تھوڑا جا گانا لا کے نا یار، یہ قوالی لا کے دلوں کو سکون آ جائے جی، دل یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل اس سے زندہ ہو جاتا ہے، آپ کا مردہ دل ہوتا ہے، اس کے اندر خباثت آ جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ جس طرح بندہ پہلے سے نشائی ہو نا جی، تو اوپر سے ایک اور کش مارے نا چرس کا، بھنگ کا، پاؤڈر کا، یا یہ ہے کہ پہلے سے شراب پی ہو، اوپر سے اچھی وسکی اور مارے نا جی، تو بندے کو لطف آتا ہے، وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں اچھا ہو گیا ہوں، نہیں، وہ نشہ ہوتا ہے۔ تو یہ بندے کا جب دل مردہ ہوتا ہے نا، پھر اس کے اوپر قرآن کی باتیں، دین کی باتیں اثر نہیں کرتی جی، اس کو بے سکونی آتی ہے، پھر وہ بے سکونی اس کو شیطان ہی کیا کرتا ہے جی، اپنے مزے میں دھن لگا کر رکھتا ہے۔ فرمایا جس کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے، اللہ، خبردار ہو لوگو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بندے نے ایک سوال کیا، کہا کہ استاد جی ایک بوڑھی اماں ہے، وہ ہر وقت قرآن پڑھتی ہے جی، ہر وقت ذکر کرتی ہے، لیکن اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ اب الٹیاں پھلٹیاں مارتی ہے۔ تو دیکھیں 15ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اس شفا سے مراد جسمانی شفا ہے۔ جس بندے کا دماغ خراب ہوتا ہو نا جی، وہ بندہ قرآن پڑھے جی، یقین منو کہ کدی تو سننا سنے ہو سی کہ کوئی مولوی پاگل ہو کے مرے جی، یا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا بندہ پاگل ہوا ہو۔ ہاں، اس عورت کے اندر یہ خامی ہوگی جی، قرآن پڑھتی ہوگی تو ادب کا لحاظ نہیں رکھتی ہوگی، بے ادبی سے پڑھتی ہوگی، تو قرآن کا بھی بندے کو پھر جھٹکا لگتا ہے نا جی، پھر اسی طرح بندہ پاگل ہوتا ہے۔ یا یہ ہے کہ پڑھتی ہوگی تو ایسی بے تکا سا پڑھتی ہوگی، یا درمیان میں پڑھتے، عورتوں کی عادت ہے نا جی، درمیان میں پڑھتے پڑھتے ایک 2-4 گالیاں نکال دیں، غیبتیں کر دیں، چغلیاں کر دیں، منافقتیں کر دیں، اور حتیٰ کہ تہمتیں، بہتان تو باندھتی ہیں اتنی زیادہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ استاد جی ذکر کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گئی۔ قرآن سے دماغ خراب نہیں ہوتا، اور دیکھیں قرآن سے بڑا کوئی دم نہیں ہے جی،
اللہ فرماتے ہیں نا جی، مومنوں کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے، اور قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو بندہ قرآن کو اپنا ذکر بناتا ہے تو اس بندے کا دماغ تر و تازہ رہتا ہے، کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، طوبیٰ لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ طوبیٰ کا معنی ہے خوشخبری، اور مفسرین نے یہاں پہ معنی کی ہے جو لوگ ایمان لائے پھر اس پر ڈٹ گئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، طوبیٰ لہم، ان کے لیے جنت ہے۔ اور کچھ مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ طوبیٰ جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے جی، اور وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال لگاتار گھوڑا بھی دوڑتا رہے اس کے سائے کو نہیں ختم کرے گا جی۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے ٹھکانہ بنایا طوبیٰ، جنت ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بدأ الاسلام غریباً، اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے غریبوں سے ہوئی ہے، غربت کے زمانے میں ہوئی ہے، اور وسیعود، عن قریب یہ اسلام لوٹے گا غریباً، غریب ہو کر، اجنبی ہو کر۔ اور پھر فرمایا طوبیٰ للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، پریشان مت ہوا کرو۔ جن لوگوں کو اللہ نے دولت نہیں دی نا جی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ طوبیٰ للغرباء، ان غریبوں کے لیے کیا جی خوشخبری ہیں۔ آج دیکھو، اگر 100% میں سے 70% لوگ مالدار ہیں جی، ان 70 میں سے شاید کہ 1% بندہ ایسا ہو جو دین کے ساتھ وابستہ ہو جی۔ زیادہ تر تعداد کس کی ہے جی؟ غرباء کی ہے۔ اس وقت بھی جب اسلام ابھرا نا تو غریب غرباء نے ساتھ دیا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداء ساتھ دینے والے غریب غرباء صحابہ تھے جی، ٹھیک ہے۔ اسلام کی نصرت کرنے والے انصار صحابہ غریب غرباء تھے۔ آج بھی دین کے ساتھ وہی لوگ وابستہ ہیں جو غریب غرباء ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ ہے نا جی، اور دین کی زیادہ تر جو تڑپ ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے نا جی، غریب بندے کی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا جی، جو محبت غریبوں کو قرآن کے ساتھ ہوتی ہے نا جی، ایک بار نہیں 10 بار چوم کر قرآن مجید کو کھولتے ہیں، رکھتے ہیں۔ امیروں کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی جی، اگر مل بھی جائے رمضان کے اندر اللہ دے دے تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں ملتی جی۔ امیر لوگ اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا طوبیٰ للغرباء، ان غریبوں کے لیے خوشخبری ہیں۔ فرمایا وحسن مآب، اور آخرت کے اندر ان کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ غریب بندہ دنیا میں یہ سختیاں سہتا ہے، ایک تو کیا ہوتا ہے جی، غربت ہوتی ہے، اوپر سے امیروں کی طعن و تشنیع ہوتی ہے، یہ باتیں سہ کر پھر بھی اپنے ایمان کو بچاتا ہے، اپنے دین کو بچاتا ہے۔ اسی دین کو لے کر جب آخرت میں جائے گا، اللہ کے پیغمبر کی وہاں پر بھی شفاعت حاصل ہوگی، وہاں پر اس کو یہ نتیجہ ملے گا جی۔